آخرکار ابو جہل آتا ہے سامنے، دونوں بچے دوڑ کر کے جاتے ہیں، ابو جہل کے گھوڑے کے ٹاپو پر مارتے ہیں، گھوڑا گھٹنے کے بل گر جاتا ہے، گرنے کے بعد ایک بچہ اس کی ٹانگوں کو مارتا ہے، کٹ جاتی ہے۔ اتنے میں ابو جہل اپنی تلوار نکالتا ہے اور ننھے سے بچے کے ہاتھ قلم کر دیتا ہے، گویا ایک بچے کا ہاتھ قلم ہو گیا، تھوڑا سا عضو باقی رہ جاتا ہے۔ گویا تیسرے بچے نے جب اتنا دیکھا کہ میرے بھائی کے ہاتھ کو قلم کر دیا گیا، اتنے میں چھلانگ لگائی، گھوڑے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے ایسی تلوار چلائی ہے کہ ابو جہل کا سر تو ہی قلم ہو گیا ہے، اور وہاں سے اٹھا کر کے سر حضور کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اے میرے آقا، یہ وہی سر ہے جو آپ کو گالیاں دیتا ہے، اس کو میں نے کاٹ دیا، اس کو آج میں نے قلم کر دیا، آج کے بعد یہ گالی نہیں دے پائے گا۔ اتنے میں چھوٹا بچہ پہنچ جاتا ہے جس کا ایک بازو کٹا تھا، گوڑا تھوڑی سی چمڑی رہ گئی تھی، پورا بازو کٹ گیا تھا۔ کہنے لگا نہیں نہیں، اس نے نہیں قتل کیا بلکہ میں نے مارا ہے۔ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے نا، نہیں نہیں میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، پھر سامنے والا بولے گا نہیں میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ بڑے والے چھوٹے والے کو بول رہا ہے تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے، چھوٹا والا بڑے والے کو بول رہا ہے تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہا دونوں بچے اپنی تلوار دکھاؤ۔ دونوں بچے تلوار دکھاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں تم دونوں نے مل کر کے قتل کیا ہے۔ دونوں بچے وہیں خوش ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹا والا تھوڑا مایوس رہتا ہے۔ کیوں مایوس رہتا ہے؟ اس کے بازو قلم کر دیے گئے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو میرے قریب آ جا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بازو کو اٹھاتے ہیں اور اپنے لعاب کو نکالتے ہیں، اپنے تھوکے مبارک کو نکالتے ہیں اور اس کے عضو میں لگاتے ہیں اور وہیں چپکا دیتے ہیں۔ حضرات وہ شخص بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن فرماتا ہے اس بازو میں پہلے جتنی طاقت تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی، پہلے تو کچھ بھی طاقت نہیں تھی، جب سے میرے نبی کا لعاب لگا ہے تب سے اس بازو میں اتنی طاقت ہو گئی ہے، اگر ایک ابو جہل کیا ہزاروں ابو جہل پیدا ہو جائے تو میں اکیلے سر قلم کر سکتا ہوں۔ اتنی طاقت ہو گئی ہے، اتنی متاثر ہو گئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، ڈنڈی سے نشان لگا دو، فلاں شخص وہاں مارا جائے گا، ڈنڈی سے نشان لگا دو، فلاں شخص وہاں مارا جائے گا۔ گویا جتنے کافر تھے سارے کافروں کو کہہ دیا تھا کہ فلاں شخص وہاں مارا جائے گا، فلاں شخص وہاں مارا جائے گا۔ اور قسم خدا کی حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں اور ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں فرما دیے تھے فلاں شخص وہی قتل ہوگا، ان سے نہ ایک انچ دائیں ہوا تھا نہ ایک انچ بائیں ہوا تھا، بالکل سٹیک اسی جگہ پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ جہاں حضور فرما دیے تھے جنگ سے پہلے وہیں ان کا قتل ہوا، وہیں ان کا انتقال ہوا تھا۔ حضرات یہ معجزات تھے کہ اگر ٹہنیوں سے بھی لڑ رہے تھے، ٹہنیوں سے بھی لڑ رہے تھے، ہاتھ سے بھی لڑ رہے تھے، وہ چھوٹے بچے، وہ کٹا ہوا بازو، وہ پیڑ کی ٹہنی، اگر ان سب کو دیکھا جائے تو ان سے جنگ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کہاں 313 کہاں 1000 کا لشکر، جیسے بچہ دکھائی دیں گے، 1000 کے سامنے 313 کو کھڑا کر دو تو ایک بچے مانند دکھائی دیں گے۔ ذرا سوچئے کیسی جنگ ہوئی ہوگی۔ ان کے دل میں ایمان کی طاقت تھی، جسم کی طاقت نہیں تھی۔ وہ جنگ میں گئے بھی کیسے تھے جانتے ہو؟ وہ اونٹ پر سوار ہو کر گئے تھے اور ایک اونٹ پر 3 سواری لدی تھی، 2 سوار بیٹھے رہتے تھے، ایک سوار پیدل چلتا تھا اونٹ لے کر کے، پھر دوسرا اترتا تھا، پیدل والا بیٹھ جاتا تھا، ایسے گئے تھے، غربت کا عالم تھا۔ ذرا سوچئے ان سب چیزوں سے جنگ کرنا کوئی آسان بات ہے؟ بچے جنگ کر سکتے ہیں
کسی پیڑ کی ٹہنیوں سے بھلا جنگ ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوتی. یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی، جسم کی نہیں. وہ ان کے ایمان کا ایک جڑ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیے ہیں جنگ فتح ہوگی، پھر قیامت آ سکتی ہے، لیکن ہم جنگ نہیں ہار سکتے ہیں. جنگ فتح ہونی ہے تو ہونی ہے. اس ارادے سے جنگ ہوئی تھی. حضرات ایسے ایمان سن کر کے، ایسے چیزوں کو، ایسے لوگوں کو سن کر کے ہمارے دل میں اگر ایمان ایسا جاگ جائے تو آج ہماری مسجدوں، کوئی بھی مسجد ویران نہیں رہے گی، ہماری مسجدوں کی صفیں ویران نہیں رہے گی، نہ امام ویران ہوگا، نہ مسجد ویران ہوگی. اور جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں حضور کے اوپر، یہ تو تلاش کرنے پر بھی نہیں ملیں گے. ذرا سوچئے حضرات ان لوگوں کا ایمان کیسا ہوگا کہ 1000 سے بھی مقابلہ کر لیے. اگر جوڑا جائے تو 1000 سے مقابلہ کرنے کے لیے پھر ہم کہیں گے کہ چلو چھوڑو صبر کرتے ہیں. پھر اس مقام پر صبر آ جائے گا کہ چلو صبر کرتے ہیں، وہ زیادہ ہیں ہم کم ہیں، صبر کر لیتے ہیں. ہوگا نا حضرات؟ ابھی ہمارے یہاں حکمران ایسا آیا ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے. اگر اس دور میں بھی ہم ہوتے تو صبر کرنا پڑتا. حضرات صبر کرنے کا مقام نہیں ہوتا ہر جگہ صبر کر لیتے. اگر اس مقام پر صبر کر لیتے تو قریش والے، مکہ قریش کے لوگ انہیں کمزور سمجھتے، انہیں نامرد سمجھتے، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا بلکہ جنگ کی. حضرات ایسا ایمان ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. ایمان کا ایک مظاہرہ پیش کروں. حضرت عمر کا ایمان کیسا تھا؟ حضرت عمر بڑے ہی جری آدمی تھے. کہتے ہیں کہ جب ایمان لائے تھے تو مکے کے چھت پر چڑھ کر کے بولے تھے، اے لوگوں، حضرت عمر بن خطاب ایمان لا چکے ہیں اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اگر جس کو اپنی بیٹوں کو یتیم کرنا ہے، جس کو اپنی بیویاں بیوہ کرنی ہے، وہ آئے اور مجھے روک لے. وہ حضرت عمر جری تھے. انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قریب میں گواہی دینے گئے تھے. اور گواہی دینے کیوں گئے تھے؟ حضور نے ایک گھوڑا خریدا تھا، ایک تاجر سے گھوڑا خریدا اور اس سے کہا کہ اس گھوڑے کو میں خریدتا ہوں اور رقم میں 300 درہم لا کر کے دیتا ہوں. گویا وہ گھوڑا 300 درہم کا تھا. فرمایا کہ اس گھوڑے کو میں نے خرید لیا ہے، یہ رقم 300 درہم رکھ لو، لیکن گھوڑے